نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں کا، بچوں کا اور میرے اس خطبے کو آن لائن ریڈیو پر سننے والے urduislam.fm UAE بیسڈ آن لائن ریڈیو چینل ہے. یہ جو میرے اطراف آپ لوگ وائرنگ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈیو چینل کی وائرنگ ہے. پریشان ہوتے ان کی وائرنگ دیکھے تو ماشاءاللہ یہ خطبہ آن لائن ریلے ہو رہا ہے. UAE بیسڈ ایک ریڈیو چینل ہے UAE میں، تو اس پر یہ اسکائپ کے ذریعے آن لائن خطبہ سن رہے لوگ. تو ان سامعین کا اور یہاں پر جو میرے سامنے بیٹھے ناظرین کا سب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے میرے اس خطبہ جمعے کا عنوان ہے اللہ سے محبت کا پیمانہ. مثال کے طور پر دنیاوی معاملات داریوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو ماپنے کے لیے ہم پیمانہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز ہم کلو کے بھاؤ میں لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے. ترازو میں تول کر دیکھیں گے کہ 10 کلو ہے، یہ پیمانہ برابر ہوا جب ہم اس چیز کو خریدیں گے. ہمارے اسکولس اور کالجز میں ایگزامینیشنس میں پاس ہونا ہے ایک بندے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو پاس ہونا ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ 30 مارکس آئے تو پاس ہوگا، 32 آئے تو ہوگا، 34 آئے تو ہوگا. نہیں، پیمانہ کیا ہے اس کا؟ 35 مارکس آئیں گے آپ کو تو آپ پاس ہوں گے. تو دنیا میں جتنے بھی ہم دعوے کرتے ہیں، دنیا میں ہم جتنے بھی باتیں کرتے ہیں اس کا پیمانہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں MBBS ہوں تو اس کو پیمانہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کو بتانا پڑے گا کہ میرے پاس MBBS کی ڈگری سرٹیفکیٹ میرا پاس موجود ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان دنیا میں جتنے موجود ہیں اکارڈنگ ٹو pewforum.com ایک ویب سائٹ ہے، اس پر آپ جا کر دیکھیں گے تو دنیا میں 7 بلین لوگ پائے جاتے ہیں. 7 بلین. ان میں سے 1.7 بلین مسلمان ہیں، باقی کے 5.3 بلین دنیا میں غیر مسلمان پائے جاتے ہیں. تو 1.7 بلین جو ہم مسلمان ہیں، جب بھی ہم اللہ کہتے ہیں، جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ. ہماری جان، مال، ہماری جائیداد، ہمارے ماں باپ، ہر چیز قربان ہے اللہ کی محبت کے ساتھ. ہم یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کا ایک پیمانہ بتایا ہے، اس کی ایک سکیلنگ بتائی ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ جو دنیا میں مسلمان ہیں دعوے کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کرائٹیریا بتایا ہے. وہ کرائٹیریا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے تو 2 طریقے کا ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ پہلے ہے ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. دوسرا ہے بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اب کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ لوگ آ کر کہتے ہیں، اے نبی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، مگر آپ ایمان والے ہیں. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ جب کفار مکہ آ کر کہتے تھے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، مگر ہم اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایمان قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فرق یہ ہے یہاں پر کہ اے نبی جب وہ آ کر کہتے تھے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو وہ آپ کے طریقے پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طریقے پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے تو ہم کس کے ذریعے لائے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہیں۔ اس طریقے پر جب ہم ایمان لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان قبول کرے گا۔ اب کفار مکہ کس پر ایمان لاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لاتے تھے یا بات پر لاتے تھے؟ ذات پر لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامین ہے، الصدیق ہے، وہ امانت دار ہے، وہ سچے ہے، وہ ہر چیز ہے۔ مگر جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو کہہ دیا کہ یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار کوئی ہے ہی نہیں، سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنی چیزیں لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کی طور پر بھی رکھتے تھے کفار مکہ یہودی۔ اتنا ایمان تھا، کس پر تھا؟ ذات پر تھا۔ مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی تو کہا کہ نہیں اب اس کو نہیں مانیں۔ ہماری زندگی بھی ہم اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہماری مطلب یہاں پر جتنے موجود ہیں، اپنی بات میں کر رہا ہوں 1.7 اسی لیے پہلے اسی لیے بتا دیا کہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہاں پر مسجد میں جو بیٹھے ان کے لیے نہیں، 1.7 جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہو۔ 1.7 کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں گے تو یہ وہ جو بیماری ہے ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کونے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عظمت کی بات کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت بڑی تھی، عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب اطاعت کی بات آتی ہے تو چوک جاتے ہیں۔ ہمارے میں خامی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لینا چاہیے، یہ ہمارے اندر خامی ہے۔ کیوں؟ یہ خامی کی وجہ سے کفار مکہ کا ایمان کیا ہوا؟ قابل قبول نہیں ہوا۔ اگر وہی ہمارے دلوں میں آ گئی، ہمارے مسلمان امت میں آ گئی تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذات کے ایمان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا؟ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والوں میں سے فہرست میں سے ہم ہیں تو جلد سے جلد اپنے آپ کو، اپنے نام کو ماننے والوں کی فہرست میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ پورا مکمل پروسیس اگر ہوگا، ذات کا اور بات کا یہ دو پروسیس اگر ہوں گے، جب ہی جا کر ہمارا ایمان قابل و قبول ہوگا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت، چند مثالیں دیتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیسے تھے؟ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس پر ایمان ڈالیا اور اس پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی صفت۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آتے ہیں، آتے وہ ایک مقام پر اپنے اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور جیسا ضرورت کے لیے جاتے ہیں، جا کر واپس آتے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، آپ نے کچھ عجیب عمل کیا، آپ نے آیا اپنی اونٹنی کو بٹھا دیے، ایک طرف گئے، کچھ کرے بھی نہیں، واپس آ گئے، تو کہا کہ میں میرے نبی کے ساتھ ایک دفعہ اس راستے سے آ رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا کام کیا، تو میں سوچتا ہوں کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی سنت کیوں نہ فالو کر لوں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کیا تھا، حکم کیا تھا کرنے کے لیے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم والی سنتوں کو بھی ہم چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا، اس کے باوجود بھی عمل میں اتنے آگے ہیں۔ ہمیں سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم چوک رہے ہیں۔
اگر چوک رہے ہیں ہم 1.7 بلین مسلمان چوک رہے ہیں تو جلد سے جلد یہ دیکھیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائیں. یہی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل قبول کرے گا. عبداللہ بن عمر وہی صحابی حج کے دوران کیا کرتے ہیں, اپنی اونٹنی کو گول 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 گھما کر اسے نیچے بٹھا دیتے ہیں. دوسرے صحابہ نے پوچھا, عبداللہ بن عمر آپ نے یہ جانور کے ساتھ عجیب عمل کیا, اسے زبردستی گول گول گھما بٹھا دیے. کہا کہ میں میرے نبی کے ساتھ ایک دفعہ حج کر رہا تھا, حج ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چکر آئی اور چکر کھا کر وہ بیٹھ گئی, تو اتنی سی سنت کو کیوں نہ میں اپنا لوں, تو میں نے بھی اپنی اونٹنی کو زبردستی گول پھرا کر نیچے بٹھا دیا. کیا نبی کا حکم تھا اس چیز پر؟ کیا نبی نے ایسا کہا کہ تم اپنی اونٹنی کو گول گول پھرا کے بٹھا لو؟ کبھی نہیں کہا. مگر اتنی سی سنت کو بھی عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹتے تھے. ایک اور صحابی, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اطراف اطراف صحابہ تھے, اور ایک دور سے ایک صحابی جا رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو شخص ہے نا, وہ صحابی کے بال بہت بڑے تھے, پیٹھ تک آ رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص بہت اچھا ہے, مگر اگر وہ اپنے بال کو کٹوا لیتا اور اپنے اس بال کو اوپر اٹھا دیتا تو وہ اور بھی اچھا ہو جاتا. تو وہ بات چلے گئی وہ صحابی تک. جیسے ہی وہ بات سنی, وہ صحابی نے ایک چاقو لیا اور انہیں اپنے بالوں کو کان تک کٹوا لیا اور اپنے ٹخنوں کو اوپر کر دیا. فوراً جیسے ہی وہ بات کو سنا عمل میں آ گئے. مگر جب ہمارے پاس 1400 سال بعد والے مسلمانوں کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولانا یہ بولے سنت ہے, فرض ہے, یہ واجب میں آتا, کس میں آتا, کیٹیگری جلدی جلدی بولو, کون سی کیٹیگری میں آتا. وہ کیٹیگری میں اگر فٹ ہوا تو میں عمل کروں گا, اگر میری کیٹیگری میں فٹ نہ ہوتا تو دیکھیں گے. ایسی ہم اتباع اور ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کریں. جب رسول کا کمانڈ آ گیا ہمارے لیے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اس ذمہ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی معاملے میں, دنیا ہو یا دین ہو, کوئی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ گیا تو ایک مسلمان مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے سے آگے بڑھے. جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو ہم کئی ساری چیزیں سوچنے پر پڑ جاتے ہیں. کیا یہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے, کیا یہ سنت کی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے, نوافل کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہی کیٹیگریوں کو سوچتے سوچتے ہماری پوری زندگی نکل جاتی. نہ فرض ہوتا, نہ سنت ہوتا, نہ واجب ہوتا. صحابہ کیسے تھے؟ نبی کی بات سنی, عمل کرنا ہے فوراً. اور جب جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانے کے بعد اگر نہیں کرے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو چکے تھے نا. اگر نہیں کرے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا, ایک بندے کو جو ہے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا, اس کے باوجود بھی وہ پڑھ رہا ہے, رٹ رہا نہیں ہے, پڑھ رہا, یاد کر رہا, اپنے سبق کو یاد کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد. کیا آج ہمارے پاس ایسے کوئی اسٹوڈنٹس ہے بھائی سرٹیفکیٹ مل گیا, ارے بھائی سرٹیفکیٹ مل گیا کیا پڑھنا, وہی جو ہے رات دن ایک ایک کر کے ہم پڑھے تھے, اس کے بعد سرٹیفکیٹ مل گیا, کیا لکھے تھے تو بھی بھول گئے, سرٹیفکیٹ مل گیا تو بس. آج کل کے ایگزام ایسی طرح پورا 10th انٹر ہو, ڈگری ہو, ایم بی ہو, کوئی بھی ایگزام ہو, نائٹ آؤٹ مارنا, جا کے وامٹ کر لینا, الٹی کر دینا, پیپر کے اوپر آ جانا, پاس ہو جانا. مگر صحابہ کیسے تھے؟ جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود بھی عمل پہ وہ دور نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فارمولا کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا. ان کو معلوم تھا کہ پیمانہ کیا ہے. اگر وہ پیمانے کو چھوڑیں گے تو پھر وہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر راضی ہے اس پر وہ کھڑے نہیں اترتے تھے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ کس سے راضی ہونا اور کس سے راضی نہیں ہونا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں اسے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے بھی دوں گا تو یہ بندہ فالو کرے گا, ایسا نہیں کہ سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھ گئے. مگر ہم کو آج سرٹیفکیٹ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, عمل بھی نہیں, پھر سوچتے کہ اللہ مجھے جنت دے دے, جنت الفردوس دے دے, ایسی سی دعائیں کرتے ہیں. کیا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے جہاد کے لیے نکل جاتے تھے؟ کیا آج ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہے تو اس کو بڑھائیے, اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کریے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے اور 1.7 دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, میں سارے عمل کرتا ہوں, سارے عمل جیسے نماز وغیرہ پڑھتا ہوں, روزے وغیرہ رکھتا ہوں, مگر اس سے زیادہ کی تعداد میں نہیں ہوتے.
ज्यादा की तादाद में नहीं होते, मतलब भाई सुन्नतें कभी मेरे से छूट जाती है, या फिर मैं नवाफिल रोजे नहीं रहता हूँ, और कहते हैं कि मैं क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा? तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि और क्या अमल करते हो? तो वो सारे कहते हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल को बहुत चाहता हूँ, अमल करता हूँ, उसके बाद चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने जब कहा कि तुम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ उठोगे। क्या उस सहाबी ने ऐसा कहा मैं कुछ अमल ही नहीं करता, अल्लाह के नबी अल्लाह और आपको चाहता हूँ लिहाजा मुझे जन्नत मिलेगी? नहीं, अमल करता हूँ, अमल करने के बावजूद मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आज हमारे दावे क्या है? अमल कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत के दावे। अमल कुछ नहीं, मोहब्बत के दावे। हुब्बुल्लाह, हम आशिकाने रसूल के दावे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लक़ब अपने आप को देते हैं, मगर अमल में पीछे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लक़ब देखेगा या अमल देखेगा क़यामत के दिन? अमल देखेगा, मगर हम किस में पीछे? लक़ब लेने में फर्स्ट, अमल में पीछे। ये हमारी कमजोरी है जिसको हम जल्द से जल्द दूर करें। तनकीद के तौर पर नहीं, किसी को तनकीद के तौर पर मैं पर्टिकुलरली अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नहीं, ये पूरे जितने भी उम्मती मुस्लिम है उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर हम अमल में पीछे हैं तो अमल करना शुरू कर दिए, और ऑलरेडी अगर अमल कर रहे तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, मेरा फॉर्मूला। तो ये हुई पूरी चीज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई बार कुरान मजीद में क्या कहा? सूरह आल इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 31 32, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 132, और कई दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इताअत करो। अब जो पैमाना है, पैमाना बताना चाहूंगा कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करें, जितने भी यहाँ पर मौजूद है अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जितने भी मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मुसलमान, जितने भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे सब मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अगर तुम ये दावे करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्राइटेरिया बताया, पैमाना बताया। सूरह आल इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल, कहो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फॉर्मूला आगे बताया फत्तबिऊनी, तो तुम मेरे रसूल की इताअत करो। ये है फॉर्मूला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अल्लाह को पता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? मेरे रसूल की इताअत करो। क्यों? क्योंकि कुफ्फार मक्का भी कहते थे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं। कुफ्फार मक्का क्या कहते थे? अल्लाह है, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, ये तीनों हमको ले जाएंगे किसके पास? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ले जाएंगे। ये कुफ्फार मक्का का अकीदा। मगर उनकी मोहब्बत काबिल कबूल क्यों नहीं और हमारी क्यों हुई? उनकी भी मोहब्बत थी ना, अल्लाह से मोहब्बत थी और हमारी भी है, मगर उनकी मोहब्बत क्यों कबूल नहीं और हमारी क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 31 में यह फॉर्मूला बता दिया, ऐ कुफ्फार मक्का, तुम्हारे ये जो दावे हैं अल्लाह से मोहब्बत करने के, तो मेरे रसूल की इताअत करना यह फॉर्मूला है। अगर तुम मेरे रसूल की इताअत करोगे तो तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अगर तुम रसूल की इताअत नहीं करते, रसूल के रास्ते पर नहीं चलते, रसूल की इत्तिबा नहीं करते, तो तुम्हारे दावे छूटे, तुम जितनी भी बातें करते हो वो दगाबाज बातें हैं, धोखेबाज बातें, कुफ्फार मक्का। अगर वही हम कर रहे हैं तो हम क्या रह गए? अगर वही हम मुसलमान कर रहे हैं, 1.7 मुसलमान यही कर रहे हैं, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में शान करते हैं, शान की बातें करते हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बारे में कोई बात अगर नहीं करता, तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा हमारा झूठा और खोखला। अगर रसूल की इताअत मिस हो गई तो अल्लाह से मोहब्बत हम हरगिज़ कर ही नहीं सकते। आज हम दुनिया में देखेंगे तो दुनिया का नजरिया 1800 से 1950, 1800 से 1950 कितना हुआ? 150 साल। इन 150 सालों में इस्लाम के खिलाफ कितनी किताबें लिखी गई? 60,000 किताबें। इसका रेफरेंस क्या है? द ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड बोल के एक ओरिएंटलिस्ट है। ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हैं? जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं और ईस्ट की बातें करते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, जैसा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना, इन कंट्रीज की बात करते हैं। तो ये ओरिएंटलिस्ट कहता है अपनी किताब में, द ओरिएंटलिज्म, पेज नंबर 57 से 67 में, कि इन द स्पैन ऑफ 150 years 60,000 बुक्स वर रिटन अगेंस्ट इस्लाम। हर 3 दिन में 2 किताबें, हर 3 दिन में इस्लाम के खिलाफ 2 किताबें लिखी गई।
اور دنیا میں عام کر دیا گیا. 150 سالوں میں انہوں نے کتابوں کو لکھا. 150 سال کے بعد 1950 کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان کتابوں کو چھپا کر عام غیر مسلمانوں کے درمیان ان کتابوں کو ڈال دیا. اتنی بڑی بڑی والیومز نہیں, چھوٹی چھوٹی کتاب. انسان کیا کرتا ہے, چھوٹی کتاب جلدی پڑھتا ہے. تو عام غیر مسلمان نے کیا کیا, ان چھوٹے چھوٹے کتابوں کو پڑھ کر اسلام کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اللہ کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف اپنے دلوں میں وہ بغض پیدا کر دیا. کیا اتنی تیزی سے کیا ہم مسلمانوں نے پلٹا کر ان کو جواب دیا؟ نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھ کے چند لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چند فلمیں بناتے ہیں, کارٹونز بناتے ہیں, سب بناتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اور خاموش بیٹھتے ہیں. کیا ہمارے والد کو اگر کوئی گالی دے تو ہم خاموش چل جائیں گے؟ کیا ہمارے گھر میں گھس کر کوئی شخص ہمارے والد کو اگر کوئی غیر غلط بات کر رہا ہے تو ہم گھر میں بیٹھ کے خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہیں ہے, اس کے بعد ان کے خلاف جو باتیں کہی جاتی ہے اس کو ہم خاموش بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اس کا جواب بھی نہیں دیتے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں شفاعت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شفاعت کر دیں. قیامت کے دن کچھ ایسا منظر ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے, اور امت مسلمہ کیسے پہچانی جائے گی؟ اپنے وضو سے. جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اور چہرہ ہمارا کھلا رہے گا وضو کرنے کی وجہ سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت ہے. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں ہمارے دماغ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف بڑھتے ہوں گے شفاعت کے لیے تو فرشتے اتار کر کہیں گے اے نبی ذرا اس سائڈ کو دیکھ لیجئے, یہ اس سائڈ ٹھہری ہوئی بھی آپ کی امت ہے, یہ وہ امت ہے جب آپ کے نام پر لوگ گالی بکتے تھے تو ہم خاموش بیٹھتے تھے. یہ وہ امتی ہیں آپ کے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف جب غیر مسلمان گندی باتیں کرتے تھے تو یہ آپ کی امت ہے نبی جو خاموش بیٹھ کر اپنی گھر گرہستی میں لگی ہوئی ہے. اور وہ گروپ میں آپ اور میں اگر موجود ہوں تو صرف تصور کرنا ہے. انشاءاللہ نہیں ہوں گے, ہم اللہ سے دعا کریں گے, نہیں ہوں گے اللہ سے دعا کریں گے, کام کر کر عمل کر کر اللہ سے دعا کریں گے. اگر ہوئے تو کوشچن مارک, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا؟ نہیں. یہ تصور کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ہم نے اطاعت چھوڑی دنیا میں دیکھنے کے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. دیکھیے قرآن اور بیان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے 2 طریقے کی آیتوں کو اتارا. کیا ہے؟ پہلے قرآن ہے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کو اتارا. یہ 2 چیزیں دنیا کا حل دینے کے لیے, دنیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں, جتنے بھی پریشانیاں, جتنے بھی مسئلے ہیں, ان سب پرابلمس کا, ان سب مسئلوں کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور صحیح احادیث میں دیا. جب دنیا نے اس کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے پریشانیاں اور پرابلمس اٹھ کر آئے. پوری دنیا 5.3 بلین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں, اور ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں 1.7 بلین میں سے 1.7 اونلی 1.7. آج کے دور میں اگر صحابہ کرام ہوتے تو اپنی ٹیکنالوجی کو لے کر کتنی دور چل جاتے. اس دور میں 1400 سال پہلے صحابہ اکرام ٹیکنالوجی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس دور میں, تو اسلام کو لے کر کتنی دور تک چلے گئے تھے. آپ جانتے ہیں صحابی کی جو خبر ہے کیرلا میں, مالک بن دینار, کہاں سے آگے, وہ کتنی دور سے آگے, انڈیا تک پہنچ گئے. آج ہم ٹیکنالوجی رکھ کر, سب رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 1.7 بلین میں سے 1.7, اگر صحابہ اکرام ہوتے تو ہمیں کیا کر دیتے. یہ کیوں ہوا؟ دعوت دین کا کام نہیں کرنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دنیا کو نہیں دینے سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا کو نہیں دینے سے, قرآن کے احکامات دنیا کو نہیں بتانے سے. دیکھیے دنیا میں آج کتنے پرابلمس ہیں, عورتوں کے خلاف غیر غلط کام ہو رہے ہیں. دنیا میں جو ہے انٹرسٹ, سود کا جو معاملہ آتا ہے, افریقہ نے جو $1 سود لیا تھا, $1 جو سود لیا تھا افریقہ میں, آج اس کو پلٹا کر $7 واپس کرنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو کیوں ہوا؟ اسلامی قانون کو نہیں اپلائی کرنے سے, اسلامی قانون کو دنیا میں نہیں لانے سے ہوا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو۔ کون؟ امت مسلمہ ایک بہترین امت ہے۔ صرف ٹائٹل لے کر بیٹھنا ہے، اچھا بھائی مجھے ایک بہت بہترین لقب مل گیا میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے جو ہے ڈاکٹر کا لقب مل گیا میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے ایک پولیٹیشین لیڈر سی ایم کا لقب مل گیا گھر میں بیٹھ جاؤں گا، کیا لقب لے کر گھر میں بیٹھنا ہے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہترین امت ہو، چاہے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے چوک جاتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے چوک جاتے ہو، قرآن کے احکامات کو چھوڑتے تم سب کرتے ہو، مگر پھر بھی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کرائٹیریا بھی بتا دیا۔ کیا کرائٹیریا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت اسی لیے ہو تاکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور اللہ کی طرف بلاتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ منکر سے روکتے ہو۔ منکر کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں اگر دیکھیں گے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں منکر کا معنی یہ ہے کہ تم شرک سے روکتے ہو۔ آج امت مسلمہ دعوتی کام سے دور ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دنیا میں اتنے پرابلمز اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، حل موجود ہے، پریکٹیکل سولوشن موجود ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قوم میں آئے؟ الیگزینڈر سے کہا گیا کہ تم ذرا اس عرب کو تو رول کرنے کا تھا، تمہیں شوق ہے نا، الیگزینڈر کو شوق ہے نا ساری دنیا پہ رول کرنے کا، ذرا اس عرب کو تو رول کر لو۔ تو اس نے کہا اتنی بدترین اور اتنی جاہل قوم ہے میں ان پر رول نہیں کر سکتا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ میں نسخہ کیمیا دلایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود خالی، عرب کی زمین جس نے امن سے ہلا دی، امن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلا دی، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کب ہوا یہ؟ جاہل قوم، بدترین قوم۔ اگر ایک قبیلے کی چیز کسی دوسرے کے قبیلے میں چلے آتی تو کئی سال وہ لڑ لیتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور صحیح حدیث کے تعلیمات دیے اور وہی جاہل اور بدترین قوم دنیا کے رہبر بن گئے۔ بنے کہ نہیں؟ جاہل اور بدترین قوم، جنگلی قوم دنیا کے رہبر بنے۔ کب بنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بنے، اتباع سے بنے۔ بنے کہ نہیں بنے؟ آج دنیا میں ہم مسلمان 1.7 دیکھتے ہیں کہ کیسی قوم ہے۔ مسلمانوں کا ایجوکیشن ریٹ کیا ہے؟ بزنس ریٹ کیا ہے؟ کیا پرسنٹیج ہے مسلمانوں کا ایجوکیشن میں؟ بزنس میں کیا پرسنٹیج ہے؟ سب سے لو۔ آج دنیا میں بلینرز اور ٹریلینرز میں دیکھیں مسلمانوں کا نام ہے ہی نہیں۔ آج ہم بھی ویسا ہی نہیں، آج ہم مسلمان قوم بھی ویسی ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ویسے پکڑ لیں گے جس طریقے سے عرب کے لوگوں نے، عرب کی قوم نے پکڑا تھا، تو وہ دنیا میں رہبر بن گئے۔ آج اگر ہم جتنے بھی 1.7 مسلمان اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کریں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم رہبر بنیں گے 5.3 بلین غیر مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے سمپل قوم۔ جاہل بدترین قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشنی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دے دی نا، کہاں پر؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کہ اگر تم مسلمان، آج کے جنریشن کے مسلمان صحابہ اکرام کو اگر فالو کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو اگر فالو کرتے ہو تو تم سچے راستے پر ہو۔ سچے کون سے راستے پر؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے راستے پر ہو۔ اگر تم ان کے راستے کو چھوڑو گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر توڑ کر پھینک دے گا۔ اور آج کیا ہے؟ مسئلے مسائل میں، فقہی مسائل میں، کئی سارے مسائل میں ہم مسلمان ایک دوسرے کے اندر ہی الجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بٹوارا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے راستے کو ہم نے چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم نے چھوڑا۔ جو وارننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، جو وارننگ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی، وہ وارننگ کے خلاف ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ عرب قوم، جاہل قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ رہبر بن گئے۔ وہی فارمولا آج اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہم بھی غیر مسلمان کے لیے رہبر بن سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کس طریقے سے فالو کرنا ہے ہمیں؟ قرآن مجید میں جو احکامات آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں بتایا، اگر اس طریقے کا اسلام دنیا میں بتائیں گے تو امن آئے گا، اور XYZ والا اسلام بتائیں گے تو امن آنے کے بجائے
دہشت گردی پھیل گئی. غلط اسلام کو تو پھیلانا ہی نہیں ہے. آج نوجوانوں سے خطاب کر کہتا ہوں کہ آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں پائلٹ بن جاؤں, ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, ایم ٹیک کرتا ہوں, بی ٹیک کرتا ہوں, ایم بی بی ایس کرتا ہوں, ایم بی اے کرتا ہوں, ایم ایس سی کرتا ہوں, ایم اے کرتا ہوں, کئی ساری ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں میں بھی شامل ہوں. میں بھی ایم بی اے کیا ہوں, ایم اے کر رہا ہوں, ایم ایس سی چل رہا ہے چاہتا ہوں. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اگر آپ پڑھیں گے سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کون سا شخص؟ وہ شخص سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائے. کا معنی کیا ہے؟ ایک دائی بننا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک دائی بنو. مگر میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ کہ تم ایم بی بی ایس مت کرو, ایم بی اے مت کرو, ایم ٹیک مت کرو, اصلی تعلیم کو مت چھوڑو. ایک شخص ایم بی اے کرتے ہوئے ایک دائی بن سکتا ہے. ایک شخص ایم ایس سی کرتے ہوئے, ایم اے کرتے ہوئے, دنیا کی ہر تعلیم حاصل کرتے ہوئے دائی بننا بہت ضروری ہے. یہ دونوں کا اگر کمبینیشن ہوگا تو دنیا میں دیکھیں گے آپ کتنا بدلاؤ آئے گا. صرف اصلی تعلیم میں نہیں, صرف شرعی تعلیم میں نہیں. دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ شرعی تعلیم میں ہی مصروف ہے, اگر کوئی شخص اصلی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اصلی تعلیم میں ہی مصروف ہے. دونوں کا کمبینیشن دیکھنا بہت مشکل ہے. دونوں پڑھے کا کمبینیشن آج دنیا میں بہت مشکل سے پایا جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جب مسلمان کا نام آتا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ پیپل, ان ایجوکیٹڈ پیپل, مسلمانوں سے غیر مسلمانوں سے پوچھ لیجئے, جو ایجوکیٹڈ, جو انٹلیکچوئل پیپل ہے, جو کتابیں لکھتے ہیں, جو بہت بڑے سیمینارز کرتے ہیں, بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, دنیا کو بنانے کی باتیں کرتے ہیں, لاز بنانے کی باتیں کرتے ہیں, ریگولیشن بنانے کی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھو جا کے مسلمانوں کا کیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے اللہ رسول اور 5 وقت کی نمازوں میں مسجد کے اندر ہی ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ ہر چیز مسجد میں کرتے تھے, ہر دینی کام مسجد کے اندر ہوتا تھا. آج مسجد صرف 5 وقت نماز کا گھر بن گیا. 5 وقت نماز کے لیے مسجد از فکسڈ, اس کے علاوہ کوئی کام باہر. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں مسجد ہی ہر دعویٰ سینٹر, ایجوکیشنل سینٹر, نماز کے لیے, مسئلے مسائل کے لیے, ہر چیز کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کام ڈھونڈتے تھے جا کر مسجد کے اندر. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کے ہم جو دعوے کرتے ہیں بہت بڑے کہ ہر چیز قربان, اللہ کے لیے ہم جان مال ہر چیز قربان کر دیں گے, اگر وہ پریکٹیکل شکل میں نہیں آئی, پریکٹیکل شکل میں ہم اگر کر نہیں بتاتے ہیں, پریکٹیکل شکل کیا کرنا ہے, سیدھا کہاں پر آنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. جب ہم عرش والے سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو زمین والے کی اطاعت کرنا لازم ہے. اگر زمین والے کی اطاعت نہیں ہوئی تو عرش والے سے محبت کے دعوے ہمارے ہواؤں میں ہیں. وہ دعوے تو کفار مکہ بھی کرتے تھے, وہ دعوے کھوکھلے دعوے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قابل قبول کرنے والے نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عظمت دیکھیے آپ کہ اگر عیسیٰ بھی آ جائیں گے تو ان کو میری ہی اطاعت کرنا ہے, میری اتباع کرنا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں نا قیامت سے پہلے, جب عیسیٰ بھی آئیں گے تو کس کی اطاعت کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اولو العزم کون ہیں؟ 5, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 سب سے بڑے رسول ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. وہ اتنے بڑے نبی اور رسول کو بھی آ کر واپس کس کی پیروی کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اسلام کی کوئی بات آتی ہے, نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, جب اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو بھائی یہ کرنا ہے کیا, مجھے اسلام میں یہ نہیں رہنا تھا, یہ نہیں رہا تو میں پاس ہو جاتا تھا جلدی, اگر یہ سنت اگر نہیں تھی تو میں جلد سے جلد مجھے جاب مل جاتا تھا. اس طریقے سے مت لیجیے. اسلام ہمارے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. غیر مسلمان تڑپ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کیوں؟ ان کو اسلام کے اندر امن مل رہا ہے, ان کو اسلام کے اندر امن مل رہا ہے. آپ یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے, کثیر تعداد میں خواتین اسلام کے اندر داخل ہو رہی. کیوں؟ ان کو یہ پتا چلا کہ اسلام کے اندر مسلمان خواتین کے لیے حقوق سب سے زیادہ ہے, کثیر تعداد میں. تو جب اسلام کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو یہ نہیں رہنا تھا تو اچھا تھا. یہ جو بائی دل میں جو بات آتی ہے نا, یہ قیامت کے دن پکڑے بھی جا سکتے. ارے بھائی فلاں سنت نہیں رہنا تھا تو تھوڑا میں سمارٹ دکھتا تھا,
ارے بھائی فلاں جو ہے سنت اگر نہیں رہتی تو تمہیں جاب مل جاتا تھا، اگر فلاں اسلام میں نہیں رہتا تو پھنس سکتا تھا. کئی سارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو، اسلام میں سب رہنا تھا بھائی 5 وقت کی نماز میں رہنا تھا. 5 وقت کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر نعمت لیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں نا، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ رنٹ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے نا. اگر 2 گز کا گھر کوئی دیتا ہے تو مہینے کو 5,000 روپے لیتا ہے. ہم زندگی بھر 40 سال 50 سال 60 70 80 سال ہم فری میں آکسیجن لے رہے ہیں اس دنیا کا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنے سے ہم محروم ہیں. باڈی کے اندر جتنے بھی فنکشنز چلتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس فجر میں ہم دعا کریں؟ کوئی بھی فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو آج روکنا نہیں، بات چلنے دو پلیز، اگر رک گیا تو میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس، چلنے دو. کبھی ایسی دعا ہوئی؟ کیا پیٹ کے لیے دعا ہوئی؟ کیا دماغ کے لیے دعا ہوئی؟ کیا آنکھ کے لیے ہوئی؟ ناک کے کسی چیز کے لیے دعا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا مانگے ہمیں ہر چیز دے رہا ہے نا، ہر چیز بنا مانگے. ماں باپ بھی کبھی کبھی ضد میں آ جاتے ہیں کہ آپ ہر ایک دن نئی چیز گزرائیں گے، یہ فون دلاؤ، وہ فون دلاؤ، آئی فون دلاؤ، اسمارٹ فون دلاؤ، گیلیکسی فون دلاؤ، فلاں دلاؤ، بس ہو جاتے ہیں ماں باپ. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا رحمان اور رحیم ہے، بنا مانگے ہر چیز ہمیں ہمارے ہاتھ میں لا کر دے رہا ہے. دنیا کی ہر چیز کو تم لیو اور استعمال کرو، صرف مجھے بدلے میں 5 وقت کی نماز دے دو. تو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہوتا تو تھوڑا اچھا رہتا. اس طریقے کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ سے نہ محبت ہوگی، نہ رسول سے محبت ہوگی، نہ اللہ کی اطاعت ہوگی، نہ رسول کی اطاعت ہوگی. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کے دن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی نظریں بھی نہیں ڈالنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کریں گے جنت کے لیے. پلٹ کر بھیجنا پڑتا ہے قیامت کے دن. یہ سب اگر کریں گے، اطاعت و اتباع کریں گے، تب ہی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. شفاعت ہر کسی کی کرنا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرنا ہے نا. کیا وہ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اے نبی اب آپ شفاعت شروع کریے. جب شروع ہوگی اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ انہیں شفاعت دیتا ہوں، انہیں شفاعت نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سلیکٹ کریں گے. ہم کوسی کیٹیگری میں 1400 سال بعد والے مسلمان ہم کوسی کیٹیگری میں رہیں گے، کون سے صف میں ٹھہرے رہیں گے؟ سامنے تو پورے صحابہ کرام ٹھہرے رہیں گے، پورے شہید ٹھہریں گے، پورے شہداء ٹھہرے رہیں گے، صدیق ٹھہرے رہیں گے، صالحین ٹھہرے رہیں گے، سب ٹھہرے رہیں گے. ہماری کوسی کیٹیگری ہے. یہ ہمارے اکاؤنٹ میں اسلام کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے، جیسا ہم بینک بیلنس فل کرتے ہیں نا، ہر مہینہ بینک بیلنس فل ہوگا، ویسا ہمارا اسلام کا بینک بیلنس کتنا فل ہو رہا ہے ڈیلی چیک کرنا ہے. روز صبح اٹھ کر اٹھنا چیک کرنا. اگر بینک میں جا کے چیک کرنا نہیں ہوتا نا، ہمارے کبھی کوئی بینک ہوتا ہے انٹرنیٹ بینکنگ پہ جا کے چیک کر لیتے نا جلدی، ویسے جا کے چیک کر لینا جلدی. ہمارا اسلام کا بینک مثال کے طور پر اب میں مر گیا، خطبہ دینے سے پہلے میں خود میری بات کروں، میں مر گیا تو آپ دفنا دیں گے مجھے، شام تک دفنا دیں گے. پھر 7-8 گھنٹے میں پھر میرا ایگزامینیشن ہے خبر کے اندر. اس ایگزامینیشن کی کیا تیاری ہے بھائی؟ ایک مہینہ بعد ایگزامینیشن آ رہا ہے تو ٹیوشن کو جاتے ہیں، ایکسٹرا پڑھائی کرتے ہیں، بڑے بڑے نوٹس کتابیں خرید کر لاتے ہیں، سب ہو رہا کس کے لیے بھائی؟ 1 مہینے کے بعد ایگزام ہے، وہ لکھ کے پاس ہونا ہے، جاب کرنا ہے، بڑی بڑی جاب کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، سب بنانا ہے. اگر اب میں مر گیا تو نیکسٹ نماز میں میرا نماز جنازہ پڑھا دیں گے اور خبر میں جا کر ڈالیں گے. اس کے بعد وہاں پر بھی کیوں نہیں، وہاں پر بھی سوال جواب ہے. اس سوال جواب کی تیاری کیا ہے؟ یہ اگر ہمارے اندر ہم سوچتے اگر نہیں رہیں گے تو اس دنیا میں ہی لگ جائیں گے، اور ایک دن ایسی موت آئے گی کہ پھر سوال جواب خبر کا پریپیئر کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خبر کے سوال جواب دیتی ہے، پتہ ہے مجھے اللہ رسول اور تمہارا دین کیا ہے، جواب بھی معلوم ہے، سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے. پیپر لیک ہو گیا نا، خبر کے سوال اور جواب کا پیپر لیک ہو گیا، کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، جتنے بھی بڑے سب کو یاد ہے. ایگزام کا پیپر لیک ہو تو کتنا خوش ہوتے، ارے بھائی مجھے پیپر مل گیا، آدھا پیپر مجھے مل گیا، 15 مارک کا کوشچن مل گیا، 5 مارک کا مل گیا، تیرے کو 2 مارک کا ملا، تیرے کو 1 مارک کا ملا، تیرے کو بلینک مل گیا، سب مل گیا. جا کے ایگزام لکھ دیے، ہو گیا پاس ہو گیا. یہاں پر بھی سب کو پتا ہے من ربو کا کس کو نہیں ایسا دیکھے تو مطلب ماں دینوں کا ماں رسولوں کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کر کون ہے، پاس ہو گئے، سب پاس ہو گئے. ایسا ہے نہیں. خبر میں جب جائیں گے نا تو جتنا ہم اسلام کو فالو کریں ہیں، جتنا قرآن مجید پڑھے ہیں، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اس کے حساب سے منہ سے جواب نکلے گا، نہیں تو نہیں نکلے گا. 14 سوال معلوم خبر کا کیا ہے؟ 3 سوال، 3 کا کیوں ہو گیا، 3 کا کیوں پاس، 75 مارکس آ گئے. وہاں پر خبر میں 100 مارکس آنا ہے، 99 میں 100، 75 مارکس آ گئے 3 سوال کے. 14 سوال یہ ہوگا کہ یہ تعلیمات تم نے کہاں سے حاصل کی ہے. صحیح جواب دینے پر تو بندہ کہے گا میں نے قرآن مجید کے تعلیمات کو پڑھا ہے، میں نے احادیث کو پڑھا ہے، پڑھا تو مجھے یہ سوالات کے جوابات معلوم ہوئے ہیں.
وہاں پر پیپر لیک ہونا، وہاں پر جاتے ہی دنیا میں یاد رکھا، جاتے ہی مر گئے وہاں پر یاد رکھا، ایسا نہیں ہے. دنیا کا دماغ سوئچ آف ہوتے قیامت کا دماغ سوئچ آن ہو جاتا. یہاں کا ڈاٹا وہاں پر ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہاں کا ڈاٹا یہاں پر ٹرانسفر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی سے دور نکل جانا ہے. تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کے جب ہم دعوے کرتے ہیں تو پیمانہ یہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. جب رسول کی اطاعت نہیں ہوتی پورے دعوے ہمارے کھو گئے. انشاءاللہ رسول کی اطاعت میں ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ. کوئی رسول کی بات آ گئی تو کیا ہم اسے سنت مولانا بولے ارے میں فلاں سنت تمہارے چہرے پہ نہیں رسول کرو نا، مولانا بولے سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ سوال نہیں. کیا یہ رسول کی بات ہے؟ کیا نبی نے ایسا کہا؟ یہ حکم ہے، چلو میں کرتا ہوں. کیا یہ نبی نے ایسا کہا؟ میں کرتا ہوں. بس یہی رہنا ہے ہمارا جذبہ. یہی جذبہ رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تو وہی جذبہ لے کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ڈال سکتا ہے. قیامت کا منظر سوچ لیجئے کہ بھائی میں کوسی صف میں ٹھہرا ہوا ہوں، پیچھے صف میں سب سے لاسٹ، دکھ رہے نہیں لگے میدان محشر میں، دکھ رہے نہیں، دور دور تک پوری انسانیت ٹھہری ہے، ہم دکھ رہے نہیں اور شرمانا پڑتا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی میں دنیا میں عمل ہی نہیں کرتا تو کیا صورت لے کر جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے سامنے میں میری شفاعت بھی کر دو بول کے. دنیا بھر میں خالی جو ہے کمانے میں بھی، بچوں کو پالنے میں، پڑھانے میں، ان کی شادی کرنے میں، پھر ان کے بچوں کی شادی کرنے میں لگا تھا. جا کر میں شفاعت پوچھنے کی شرمانا. غلط کر لینا چاہے نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں کرنا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا. نبی کی اطاعت ہونا تو اللہ سے محبت ہونا. یہ پورا کنیکشن ہے، یہ پورا فارمولا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.